عبدالرحمن صدیق بھی فرماتے ہیں 488 ہجری میں آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے، اور اس دور کے عظیم شیوخ ائمہ محدثین اور بزرگان دین سے علم دین حاصل کیا۔ شیخ عبدالحق صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے ساتھ حاصل کیا آپ نے، اور اس زمانے کے عظیم محدثین اور اہل علم و فضل سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ ملا علی قاری حنفی جو ہے وہ نزہۃ الخاطر الفاتر میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار غوث اعظم غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فقہ امام ابو الوفا علی بن عقیل جو عظیم فقیہ تھے ان سے فقہ حاصل کی، اور علم و ادب امام یحییٰ بن علی تبریزی سے حاصل کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی المذہب تھے، آپ مذہباً جو ہے وہ حنبلی تھے، اور شیخ عبدالحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے 33 سال 33 ایئرز آپ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آج میرا سوال ہے، میں معذرت کے ساتھ میری بات بری نہ لگے، میں حوالے سے گفتگو کروں گا، آگے جا کے اس پر میں بولوں گا انشاءاللہ۔ آج ہماری خانقاہ الا ماشاءاللہ بے نور تو نہیں ہوگی، وہاں بیٹھے مشائخ کیا کر رہے ہیں؟ خالی مریدین آئے، زیارت کی ختم۔ غوث سرکار رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پہلے آپ نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پہنچایا، پہلے شریعت کے عالم بنے، پھر